السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم نے گندم درآمد کرنے کا نوٹس لے لیا، تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعظم نے گندم درآمد اسکینڈل پر سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی کو ہٹا دیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم درآمد کیے جانے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا، جبکہ گندم درآمد اسکینڈل پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکشن لیتے ہوئے سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی کو برطرف کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم کے ذخائر کی موجودہ صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے۔ یقینی بنایا جائے کہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو اور گندم کی خریداری سے متعلق ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ جلد پہنچایا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے موجودہ حکومت کے پہلے ماہ کے دوران 6,91,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا نوٹس لے لیا اور فروری 2024 کے بعد گندم کی درآمد جاری رکھنے پر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ برس گندم کی درآمد پر وزارت قومی غذائی تحفظ سے استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ گزشتہ برس گندم کی اچھی پیداوار کے باوجود درآمد کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ وزیر اعظم نے گندم کی درآمد سے متعلق انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیکریٹری کابینہ ڈویژن انکوائری کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ وزیر اعظم نے گندم کی درآمد جاری رکھنے اور LCs کھولنے کے ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت کرتے ہوئے سیکریٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں کمیٹی کو 4 روز میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ کمیٹی گندم کا وافر اسٹاک موجود ہونے کے باوجود درآمد جاری رکھنے کے ذمہ داران کا تعین کرے گی۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا۔ اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں۔ 16 ماہ میں جو محنت کی اور پھر اسے نگراں حکومت نے جاری رکھا، جس کے ثمرات اب سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ مہنگائی میں کمی اولین ہدف ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ماورائے عدالت قتل نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ دنیا بھارت کو اس کے اقدامات پر کٹہرے میں لائے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا ہفتہ وار بریفنگ میں کہنا تھا کہ بھارتی نیٹ ورک کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں متحرک تھا۔ بھارتی ماورائے عدالت قتل نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ایجنٹس کے حملوں کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ بھارتی عمل غیر قانونی اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھارت کو اس کے اقدامات پر کٹہرے میں لائے۔ فروری 2019 میں تاریخ نے خود کو دہرایا۔ بھارتی قیادت سیاسی مقاصد کے لیے بیان دیتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ بیان پر تبصرہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز ہیں۔ ایران کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے رابطے جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے ساتھ قومی مفاد میں اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے۔ پاکستان، چین اور ایران سے فریقی مذاکرات اہم ہیں۔ ابھی تک ان مذاکرات کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی افواج اور عوام ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور ناکہ بندی قابل مذمت ہے۔ پاکستان اسرائیل کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور غیر قانونی آباد کاری کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی حدود پامال کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارحہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے۔ پاک فضائیہ نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ہر طرح کی مشکلات میں فضائی حدود کی نگرانی کی، جس کی بڑی مثال
फरवरी 2019 हम सब के सामने है। आर्मी चीफ का कहना था कि गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। उनका कहना था कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज़, आसमानों के मुहाफ़िज़ और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन हैं। आपसे तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे। आपका तर्ज अमल न सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि काबिल एहतराम इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। आप मादरे वतन के दिफा, इज़्ज़त व वक़ार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं करेंगे। आप हमारे मुल्क के बेहतरीन जज्बे, इदारे की पेशा वाराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रिवायत को हमेशा कायम रखेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि असलहे की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज फ़िज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जहरियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमेशा याद रखें कि हक ताकत है जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। राशिद मिन्हा, सरफराज रफ़ीकी और MM आलम जैसे बने जिन्होंने वतन अजीज़ के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमत और ज़िंदगियाँ पेश की। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसके लिए पुरअज़म रहें और रियासत पाकिस्तान के साथ वफ़ादार रहें। तोशाखाना केस, बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। कीमती तोहफ़े गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब भी किया था। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तोशाखाना केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नई तहकीकात शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ नई तहकीकात शुरू कर दी। उन पर कीमती तोहफ़े गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम है। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब भी किया था और 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी ऑफिस बुलाया गया था। ज़राए का कहना है कि नैब ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नैब ज़राए के मुताबिक तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया है। बानी PTI के खिलाफ तोहफ़े गैर कानूनी फ़रोख्त करने का अलग से केस बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि रवां साल 31 जनवरी को रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि दोनों को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहल करार दिया था। बाद अज़ा अप्रैल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI बुशरा बीबी की सज़ाएं मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।